بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ پاک بھارت کشیدگی عروج پر ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان مخالف سوشل میڈیا پر جو عناصر اس وقت سرگرم عمل ہیں وہ انتہائی فضول قسم کا بیانیہ جو ہے نا وہاں بیان کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف وہ نفرت انگیز باتیں کی جا رہی ہیں جس کا تصور بھی محال ہے۔ ان میں سے ایک نمونہ جو ہے وہ صنم جاوید کی شکل میں ابھی ہم آپ کو اپنے اس چینل پہ دکھاتے اور تھوڑا سا سنواتے ہیں۔ یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایک ملک جو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو، اور کوئی آپشن ہمارا ہے ہی نہیں، اونلی نیوکلیئر آپشن۔ تو جو ایٹم بم کے حملے کے بعد پاکستان پہ جو سب سے بڑا حملہ ہو سکتا تھا، جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ پاکستان کا پانی روکنے کا حملہ ہے۔ ایسا لگتا ہے حکومت ڈری ہوئی ہے، ابھی تک سہمی ہوئی ہے۔ وہ یہ پلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں، یا شاید وہ انٹرنیشنلی کچھ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی گارنٹی دی جائے کہ انڈیا ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرے گا یا ہمیں کوئی لڑائی میں نہیں جانا۔ یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی تھی۔ اور میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ جب ہندوستان کی فوجیں بڑھیں گی، یہ پاکستان کے اندر انہیں وہیں پہ ماریں گے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ آج ہم اپنے تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ سے اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی جاری ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف، یہ آخر اس کا کیا رنگ لائے گا یہ؟ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ شاہ جی مخالفتیں ہوتی ہیں، ملکی سیاست ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے ایک مکروہ اور مفاد پرست ملک کے خلاف۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس وقت جو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف اور اس کے یوٹیوبرز کر رہے ہیں؟ چوہے صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان کی کوئی لیڈر بھرے منجمے میں 27 دسمبر کی طرح شہید تو نہیں ہوئی؟ ہاں جی بالکل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، پورا ملک جل رہا تھا تو آصف علی زرداری نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی قبر کے اوپر بیٹھ کر کہا تھا پاکستان کھپے۔ پاکستان کھپے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ 79 میں جنرل پروف ہو چکا ہے یہ بات، جنرل وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو سے اور دوسر کہ بھٹو صاحب کی پھانسی میں جنرل ضیاء صاحب کا کردار براہ راست کردار تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود 87 کے اندر جب پاک بھارت کشیدگی بڑھی ہے اور مشہور زمانہ جنرل ضیاء کرکٹ ڈپلومیسی کے اوپر جب انڈیا پہنچے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو راجیو گاندھی کو سائڈ پہ لے جا کے انہوں نے کان میں کچھ کہا تھا، مجھے ان کے مشیر کا نام نہیں یاد رہا، جس کے حوالے سے یہ ساری ہے۔ تو ان کا بیان ہے کہ جب دیکھا کہ جنرل ضیاء نے جو کچھ کہا نا تو راجیو گاندھی کی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ آپ بے شک بم چلا کے پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں، بٹ پاکستان از ون آف دی آؤٹ آف 57 اسلامک کنٹریز، لیکن انڈیا ایک ہی ہے، اسے تباہ کر گیا تو ہندو ہاں جی بالکل، ہندو اسٹیٹ ختم ہو جائیں گے سارے۔ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا تو چیئرمین مرا تھا نا، 60,000 کوڑے لگے تھے، جیل پھانسیاں کہہ دی۔ کیا پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کے ساتھ ان کی بنتی بھی تھی؟ کیا اس طرح کا کردار ادا کیا تھا؟ قطعاً نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 2002 کے اندر مشرف کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی ہوئی تھی تو سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا مقصد جنرل مشرف کے ساتھ جو تھا وہ 36 کا آنکڑا چل رہا تھا، وہ کہتا تھا نو بی بی نو بابو۔ ہاں جی، لیکن کیا دونوں نے اس طرح کا کردار ادا کیا؟ اور پھر دور نہ جائیں چوہدری صاحب، دور نہ جائیں، 2019 کے اندر پلوامہ کے واقعے کے بعد سر پارلیمنٹ کے اندر کس طریقے سے اس وقت کی حزب اختلاف جس کے ساتھ عمران خان بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، بالکل سر پارلیمنٹ کی دیکھ لیں آپ کہ اس وقت کی حزب اختلاف چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے ANP ہو، جماعت اسلامی ہو، نواز لیگ ہو، جو بھی ہے وہ اس طرح دیوار بن کے بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی تھی جی۔ تو سر بات یہ آ جاتی ہے، میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں سے اور ان کی قیادت سے بھی کہوں گا کہ جو صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ بیانیے میں سر باریک سانی زمین اسمان کا فرق ہے جی۔ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ اپنائیں، لیکن خدا کے واسطے تمیز کریں کہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو ہے وہ نہ کریں، اس لیے کہ حالت جنگ کے اندر آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے صنم جاوید کی اور اس کے بعد جو ان کا ٹویٹ دکھایا ہے کہ ویگو ڈالے لے کے جائیں، سر یہ آپ اپنی فوج کو حالت جنگ کے اندر ہر محب وطن شہری امپاور کرتا ہے۔ جی بالکل سر، قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ یوں کھڑی ہوتی ہے،
آپ یہ کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں یا فوج میں نفاق ڈالنے کی باتیں نفاق ڈالنے کی اور باتیں پھر یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سر عمران ریاض صاحب ان کو کیا کہتے ہیں جی، وہ جو جنرل عاصم منی صاحب نے تقریر کی ہے، کہا جی وہ صرف اس کے کوئی اتنے کو ویوز آئے. سر یہ کوئی کرنے والی بات کرنے والی، ہاں جی بالکل، وہ ویوز کے لیے تقریر تھوڑی کی، ویوز کے لیے انہوں نے تقریر کی ہے. ورنہ اگر آرمی چیف ویوز لینا چاہے سر، ایک دن میں کروڑوں ویوز آ جاتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح کو پیڈ مقصد جس طرح ان کا ہے سر، پھر ان کی پوری جو ملک کے باہر قیادت بیٹھی ہے سوشل میڈیا پہ سر جو ہیں سر، وہ ایسی تیسی کر رہے ہیں اور ریاست مخالف بیانیہ کھڑا ہوا ہے اور یہ بیانیہ ان کو مروا رہا ہے. صحیح، یہ بیانیہ ان کو مروا رہا ہے. یہ تحریک انصاف یرغمال بنی ہوئی ہے، ہاسٹیج بن چکی ہے یہ اپنے سوشل میڈیا کی. میں پہلے بھی بہت ویسے ویلاگز میں مہینوں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ان کا جو سوشل میڈیا کا جو بڑا جناب یہ ان کو بیک فائر کرے گا، اور اب وہ بیک فائر کرنا شروع ہو گیا ہے. چوہی صاحب یہ جو ہو گیا نا، یہ اب اس یعنی کشیدگی کے درمیان جو اس کا کردار آیا ہے، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پھولوں کے ہاتھ ڈالے، وہ ممکن نہیں ہے سر. نہ ہی عوام یہ پھولوں کے ہاتھ ڈال سکتی ہے اس موضوع پہ سر. سیاسی مخالفتیں ہزار ہیں، سب کی ہونی چاہیے، آپ جو مرضی کریں سیاسی مخالفت میں، لیکن سیاسی مخالفت میں آپ افواج پاکستان کو یا ملکی سلامتی کو کس طرح داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ میں خدا کی قسم، میں حلفاً سچ کہتا ہوں کہ 98 کے اندر میں بڑا سخت ناقد اور آج تک ہوں میاں نواز شریف صاحب کا. میں کوئی ان کا سیاسی حمایتی نہیں ہوں، لیکن جب انہوں نے انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 5 کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے تھے، تو چوہی صاحب میں مثلا نیا کراچی سے شفٹ ہوا تھا، 2-2.5 سال ہوئے تھے سر. میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ پرائیویٹ ٹیکسی ہائر کرائی، خدا کی قسم سر. تو مقصد میں ماڈل ٹاؤن گیا تھا اور ٹیکسی کی وہ گاڑی سے نکل کے ٹھپ 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 پاکستان زندہ باد. مقصد کیوں کہ وہ نیوکلیر دھماکے جو تھے نا، وہ ماڈل ٹاؤن کے گھر کو سیو کرنے کے لیے نہیں تھے، یا نواز شریف یا نون لیگ کو سیو کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ پاکستان کو سیو کرنے کے لیے تھے. جی بالکل، میں مخالف تھا نا. اس کے باوجود میں اپنے مقصد سخت ترین جو زندگی میں نے مقصد ناقد نواز شریف کا اس کے گھر کے سامنے گیا ہوں اور نعرے مارے ہیں. تو سر یہ مقصد میں آج بھی مخالف ہوں، اس کے بعد بھی مخالف تھا پہلے بھی، لیکن وہ دھماکے پاکستان کے لیے تھے، ریاست پاکستان کے لیے تھے. تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ جو ایک بیانی ہے اس کے درمیان سر کم از کم فرق. اچھا شاید یہ ایک سوال ہے، کیا یہ جو سوشل میڈیا شترے بے مہار کی طرح پی ٹی آئی کا اس وقت پاکستان مخالفت پہ اترا ہوا ہے یا فوج کی مخالفت میں اترا ہوا ہے، تو کیا یہ سوشل میڈیا کے ان کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے بھی اختیار میں نہیں ہیں ان کو روکنا، یا وہ روکنا نہیں چاہتے؟ سر وہ روکنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ عمران خان لا تعلقی کا اظہار کر دینا، ایک بیان دے. کیونکہ عمران خان کی رائے تو بڑی معتبر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ان کے مرشد ہے، وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے ان کے. سر وہ ایک مطلب لا تعلقی کا اظہار کرے نا جی، اس لیے کہ میں آپ کو لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے اظہر مشوانی صاحب جو امریکہ میں رہ کے ایبسولوٹلی ناٹ اور امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں نا، اظہر مشوانی بھی، ڈاکٹر شہباز گل بھی، محیط پیرزادہ بھی اور قاسم سوری صاحب، ہاں جی بالکل، وہ ٹھیک ہے. تو یہ سارے امریکہ میں بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ جناب یہ ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اظہر مشوانی چلاتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ سارے کا سارا تو ان کو جو کہتے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کرتی ہیں. ہاں جی بالکل، وہ جو کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ اظہار لا تعلقی کریں جی ٹھیک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، یہ اظہار لا تعلقی نہیں کرتے. کیوں کہتے ہیں اوئے بلے 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 بھائی، شاید اس سے اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو کے کوئی تحریک انصاف کو دے گی، وہ بلیک میل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی کیا ہو رہا ہے سر، وہ کوئی نہیں ان میں سے چاہے گا کہ عمران خان رہا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو گئے تو انہوں نے ڈالر مر جانے. اچھا شاہ جی، دوسرا اگر انڈین میڈیا کو ہم دیکھیں، جیسا ہذیان وہ وہاں پہ بک رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح پاکستان کی مخالفت پہ اتری ہوئی ہے کہ جس طرح مکتی بانی 1971 میں تھی. وہ کہتے ہیں جی کہ آئیں اور مل کے ماریں جی پاکستان کو. تو یہ آخر وہ تاثر خود سے دے رہے ہیں یا کیوں دے رہے ہیں انڈین میڈیا یہ جی جناب کے تحریک انصاف جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ ساتھی بن گئی ہوئی ہے، پرو انڈین ہو گئی. چوہی صاحب وہ بھی جو ہے نا مقصد، کیونکہ اب سوشل میڈیا ہے نا جی جناب، سوشل میڈیا پاجن کیا بات ہے جناب، لاکھوں ویوز ہیں فلانا امکانا. سر ان کے جو سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں نا
وہ ان کے ویوز آتے تھے 1.5 ملین سے 2.5 ملین، وہ 4.5 سے 6.5 لاکھ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر انڈیا جو کہہ رہا ہے نا کہ جناب وہ ہے مل کے ماریں گے، سر وہ پتہ نہیں کس بھول میں ہے، اس لیے کہ وہ یہ تو کم از کم دیکھیں کہ خان صاحب کی ہر احتجاج کی کال ناکام گئی ہے، ہاں جی۔ اور خان صاحب کو ایک اور چیز تھی نا، خان صاحب نے کہا یار کیوں ناکام جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب پتہ کیا سختی بڑی ہے، یہ ہے پنجاب میں گورنمنٹ کا، پھر انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں جو فارن میں رہتے ہیں نا بیرون ملک پاکستانی، وہ تو آپ کے فین ہیں، مر مٹتے ہیں ان کا، پھر انہوں نے کہا جی آپ دیں، وہ ایسے کر کے نہ ان کو سختی، تو انہوں نے کیا کیا، ریمیڈیز کے لیے کیا نا ترسیلات سے زیادہ بھیجیں، سر انہوں نے جب کال دی ہے اس پہلے سے زیادہ بھیجے ہیں، تو کہاں گئی ان کی مقبولیت؟ سر ہر بندہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جناب ان کے یہ اپنا بیانیہ درست کریں، ادروائز سر تحریک انصاف جو کی راہیں جو ہے نا وہ سیاسی بند ہوتی چلی جائیں گی، اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں، تو پھر اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ سر ان کو پھولوں کے ہار تو نہیں ڈالے گی۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے شاہ جی کا تجزیہ سنا کہ تحریک انصاف جو ہے جب تک اپنا بیانیہ جو ہے وہ نہیں بدلے گی، جب تک سیاسی معاملات سیاسی طور پر آگے نہیں بڑھائے گی، اس کو سپیس نہیں ملے گی، وہ اس نازک موقع پر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو جو نشانہ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ عمران خان سوشل میڈیا پر بیٹھے اپنے ان لوگوں کو نکیل ڈالیں جو اس وقت افواج پاکستان اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بنائے کھڑے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اس طرح کے بیانیہ کے آگے جھک جائے گا۔ ہم دشمن کو کڑا جواب دینا جانتے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔